بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ پتھروں کو بھی۔ قرآن مجید میں فرقان الحمید میں سورہ رحمان میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی کہ قیمتی پتھروں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے نعمت کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی قیمتی پتھروں پر بات کریں گے جو فروری میں پیدا ہونے والوں کے لیے قسمت بدلنے والے ثابت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ اور یاد رہے، یہ جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ہم علم النجوم، علم الجفر اور علم الاعداد کے ساتھ ساتھ روحانی حوالہ جات، صوفیاء کرام کے اقوال اور حقیقی کہانیوں سے میں اس ویڈیو میں وضاحت کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر اپنی اس ویڈیو کو۔ فروری کے مہینے کے اندر، فیبرری میں 2 ہمارے پاس برج آتے ہیں، جن میں سے برج دلو یعنی کہ ایکویریس اور دوسرا پائسز یعنی کہ برج حوت۔ برج دلو 1 سے 18 فروری میں پیدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ برج دلو کا حاکم سیارہ یورینس بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے اسٹرولوجی کے اندر جو زیادہ کہا جاتا ہے وہ زحل کو کہا جاتا ہے۔ صوفیاء علماء کے نزدیک زحل جو ہے یہ محنت اور صبر کی علامت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام المتقین، مولا علی فرماتے ہیں کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے، اور زحل کے زیر اثر پیدا ہونے والے لوگ یعنی کہ دلو صبر آزما مراحل سے گزر کر ہی عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوئی کہ برج دلو والوں کے لیے جو دنیا میں انہیں سب سے زیادہ چیز دیکھنی پڑے گی، جس کے بعد انہیں کامیابی ملے گی، وہ ہے صبر۔ صبر کے بعد صبر سب سے زیادہ برج ایکویریس دل کو آزمائے گا۔ خیر، ان برج دلو کے حاکم پتھروں کی میں بات کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کا جو لکی سٹون میرے پاس نکلتا ہے وہ ہے ایمیتھسٹ۔ اس لکی سٹون کے حوالے سے میں آپ کو اس کے کچھ فائدے بتاؤں۔ یہ ذہنی سکون دیتا ہے، ڈراؤنے خوابوں سے نجات ملتی ہے، دشمنوں کی چالیں ناکام ہوتی ہے، اور یہ عیسائیوں کے نزدیک مقدس ترین پتھر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کا اگر روحانی حوالہ میں اگر دوں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمیتھسٹ انسان کو حکمت اور وقار عطا کرتا ہے۔ یہ عموماً جامنی رنگ کا، شفاف اور چمکدار ہوتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 8,000 خالص کی بات کر رہا ہوں، 8,000 پہ کیرٹ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ انتہائی قیمتی ایک رقم تک پہنچتا ہے۔ اس کا صدقہ جو ہے سفید چیز کا ہوتا ہے، اور اسے ہفتے یا جمعرات کے دن عشاء کے بعد پہنا جاتا ہے۔ اگر میں اس کی حقیقی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو مغربی دنیا میں یہ پتھر سٹون آف سوبرٹی کے نام سے مشہور ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جو شراب نوشی منفی عادات سے بچانے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ راستہ بھٹکے ہوتے ہیں ان کو یہ واپس تصوف کی طرف لے کے آتا ہے، ان کو واپس انسانیت کی طرف لے کے آتا ہے۔ دوسرا جو پتھر برج ایکویریس والوں کے لیے، برج دلو والوں کے لیے نکلتا ہے وہ یہاں پر نیلم ہے، بلیو سفائر ہے۔ اس کے جو سب سے زیادہ فائدے میں اگر میں بیان کروں تو یہ اچانک دولت، عزت اور کامیابی کو لے کے آتا ہے، لیکن اگر موافق نہ ہو تو یہ اتنا نقصان بھی کرتا ہے۔ اگر روحانی حوالہ جات سے میں اس کا تذکرہ کروں تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نگینے انسان کے بخت کو جلا دیتے ہیں۔ نیلم زہر کا پتھر ہے، اور صوفیاء کرام نے اسے استقامت اور عدل کا پتھر مانتے تھے۔ اس کی پہچان گہرا نیلا روشنی میں دلکش اور چمکدار ہوتا ہے۔ اس کے اندر ببلز ہوں تو وہ جو ہے اصل نیلم نہیں ہے۔ اس کی قیمت لاکھوں روپے فی کیرات سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا صدقہ جو ہے وہ کالی، کسی بھی چیز کالی کا ہے، اور اس کو ہفتے کے دن سورج غروب طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک کبھی بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اگر حقیقی واقعہ اس کا آپ کو کوئی بتاؤں جس سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ، تو مشہور بادشاہ اکبر جو تھا وہ نیلم پہنا کرتا تھا، اور جب کبھی اس سے پوچھا گیا کہ تم نیلم سٹون کیوں پہنتے ہو تو یہ کہتا یہ
اسے دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے اور دشمنوں کی پہچان کراتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ نیلم جو ہے یہ ایک انسان شناس پتھر ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک اسے دا سٹون آف مریم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم سے اسے جو ہے وہ ان کا سٹون سے اسے مشابہت دی جاتی ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عقیق پہننا پسند فرماتے تھے، اسی طرح اسے سٹون آف مریم کہا جاتا ہے۔ تیسرا ایکویریس والوں کا پتھر اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہے اونکس، جسے بلیک عقیق کہا جاتا ہے یا سلیمانی عقیق کہا جاتا ہے۔ کالا پتھر ہمیشہ سے حفاظت کا بہترین پتھر مانا گیا ہے، جادو، نظر بد، دشمنی سے بچاتا ہے۔ روحانی حوالہ اس کا اگر میں دیتا چلوں تو حجر یمانی سے نسبت دی جاتی ہے سلیمانی عقیق کو، جسے خانہ کعبہ کے دروازے پر لگایا گیا ہے۔ ہمیں بیشتر روایات ملتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عقیق کی جو ہے وہ انگوٹھی پہننا پسند فرماتے تھے۔ مولا امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عقیق کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ پاک سیدہ زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقۃ الکبریٰ بھی جو ہیں وہ زرد عقیق کی انگوٹھی پہنتی تھیں۔ اس کی پہچان کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، خواہ کہ آپ کو تھوڑا سا تجربہ درکار ہوتا ہے۔ جس عقیق کے اندر گڑا ہو یا ڈمپ ہو وہ سنتھیٹک ہوتا ہے۔ عقیق جو ہے وہ خالص اگر یمن کا ہے تو وہ آپ کو تقریباً 25 سے 30 ہزار کا ایک اچھا خاصا 12 سے 15 گرام کا جو سٹون ہے وہ مل جائے گا۔ اس کا صدقہ کسی بھی لال چیز کا آپ دے سکتے ہیں، لال دال کا دے سکتے ہیں، کسی بھی لال چیز گوشت کا دے سکتے ہیں، لال کپڑے کا دے سکتے ہیں۔ منگل کے دن یا بدھ کی صبح کو اسے پہنا جاتا ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں برج حوت پائسز۔ 19 فروری سے 29 فروری کو جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے پتھر کون سے مفید ہیں؟ سب سے پہلے حوت کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مشتری ہے، جو علم اور خوشبختی کی علامت ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک مشتری وسط رزق اور فہم و دانش مندی دیتا ہے۔ ان کے لیے بھی پہلا پتھر جو ہے وہ ایمتھسٹ جو ہے بہت زیادہ ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا۔ دوسرا جو پتھر ان کے لیے ہے وہ ایکوا میرائن ہے۔ ایکوا میرائن محبت میں کامیابی، ازدواجی تعلقات میں سکون، کاروبار میں برکت، یہ اگر یہ پتھر پہنتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم اس کا پتھر کا ان کے ایورا پر کافی زیادہ اثر ہوگا۔ ایمتھسٹ کے چونکہ میں نے فائدے پہلے ہی ایکویریس کے اندر بتا دیے ہیں، تو جو ویورز پائسز والے ہیں وہ پیچھے ویڈیو کے اندر ایمتھسٹ کے فائدے اور اسے پہننے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر واپس آتا ہوں ایکوا میرائن کے اوپر۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ جی یہ ہلکا نیلا ہوتا ہے جیسے سمندر کا رنگ ہوتا ہے، جسی وجہ سے ایکوا یعنی کہ پانی، اسی طرح اسے ایکوا میرائن نام دیا گیا ہے۔ اگر اچھا آپ نے ایکوا میرائن پہننا ہے تو وہ 10 سے 15 ہزار روپے پر کیرٹ جو ہے وہ اس کی قیمت شروع ہوتی ہے اور آگے کافی مہنگا تک جاتا ہے۔ اس کا جو صدقہ ہے وہ مستحق لوگوں کو کھانا کھلانے کا صدقہ ہے، اور جمعے یا پیر کے دن اس کو آپ صبح میں پہن سکتے ہیں۔ اور ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ یورپ کے آج تک قدیم یونانی دور سے لے کے آج تک یورپ کے اندر جتنے بھی ملاح ہیں، یعنی کہ جو لوگ کشتیاں چلاتے ہیں، وہ اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں، تاکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو سمندری طوفان ہوتا ہے اس میں ہم حفاظت میں رہتے ہیں، ہمارے یورا کے گرد ایک ایسی فیلنگ آ جاتی ہے جس سے ہم گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے اور طوفان نہیں ہمیں کچھ کہہ سکتا۔ ابھی سلیمانی عقیق بھی یہ پہن سکتے ہیں پائسز والے، جس طرح میں نے پہلے عرض کی سلیمانی عقیق کا بھی جو ہے وہ میں نے پیچھے تذکرہ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر ابھی نتیجتاً جو ہے وہ اس میں پیغام پہ پہنچتا ہوں کہ دلوں والوں کے لیے اونکس، ایمتھسٹ اور بلیو سفائر مفید ہے، ہوت والوں کے لیے اونکس، ایمتھسٹ اور ایکوا میرائن بہت زیادہ مفید ہے۔ یاد رکھیں پتھر صرف ایک نگینہ نہیں ہوتا بلکہ ایک کائناتی توانائی کا ذریعہ ہے جس کے اندر اپنی ہی ایک کائنات ہے۔ انہیں صرف زبائش کے لیے نہ پہنے بلکہ صدقہ نیت اور دعا کے ساتھ پہنے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برکت اور حفاظت شامل ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زار کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں
جو کچھ زمینوں میں اور ساتوں آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، گو کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب انسان ان پتھروں کو، ان مقدس پتھروں کو پہنتا ہے تو یہ اس پہ اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انگوٹھی کے نگینے انسان کی تقدیر پر بے شک اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جب باب العلم مولا امیر المومنین نے یہ سب کچھ فرما دیا تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کسی پتھر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا اپنی ویڈیو میں اس کی انفارمیشن چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیجیے گا۔ جو لوگ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا، اس لیے کہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جب بھی میں اسے پوسٹ کروں وہ باقاعدگی سے پہنچ سکے اور آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ نیو ملتی رہے۔ کیونکہ میرے نزدیک میری ایک ویڈیو تاخیر سے آتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری ریسرچ ہوتی ہے۔ میں کوئی ایسے ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھ کے آپ تک ویڈیو نہیں بناتا، بلکہ پوری ایک میری ذاتی ریسرچ ہے جس کے بعد میں اس ویڈیو کو بنانا پسند کرتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جن کا سٹار ایکویریس یا پائسز ہے۔ اگر آپ خالص پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبرز یہ جو واٹس ایپ کے اوپر اسکرین کے اوپر واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اپنے مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں تب بھی آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہم۔